السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک عجیب و غریب بحث جاری ہے، اور وہ بحث سنتے ہیں ہم اور اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور ذہنی پسماندگی کی، ذہنی بیماری کی اور ذہنی مجہول پن کے حد یہ ہے کہ وہ ڈسکشن ٹاپ لیول سے ہو رہی ہے، اور اس ڈسکشن کو اب ہم کیا کہیں۔ ایک قانون بنانے جا رہے ہیں جس پہ ایسے افراد جو کہ خواتین کی عصمت کے حوالے سے کوئی چیز جرائم میں ملوث ہوں گے، ان کو مردانہ صفات سے محروم کر دیا جائے۔ میں نے بہت محتاط الفاظ کے اندر یہ گفتگو کی ہے۔ الحمدللہ وزراء سے لے کے وزیر اعظم تک، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کے محدود محتاط الفاظ استعمال کرنے کی جرت نہیں کر رہا۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے کہ جو کہتا ہے کہ 5000 بندہ لٹکا دیں اور اس کے بعد ملک میں امن ہو جائے گا۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اتنی نوکریاں ہوں گی کہ آپ ڈھونڈتے پھریں گے۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ جناب اتنا ٹیکس ہوگا کہ ریڈی والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ 200 ارب ڈالر ملک میں آئے گی، الپ اٹھائے گی اور IMF کے منہ پہ مارے گی اور 200 ارب ڈالر آپ پہ لٹا دے گی۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے 50 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ نوکریاں ہوں گی، 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گے۔ اور یہ وہ بیمار لوگ ہیں، یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ یو ٹرن سب سے بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جناب کی ہو گیا، دوسری طرف جناب میاں نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں نے آپ سے 1000 روپیہ لینا ہے اور آپ نے میرے سے 500 روپیہ لینا ہے، تو آپ کہیں کہ 500 روپے کو تو چھوڑو، میرا 1000 روپیہ نکالو، ٹھیک ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا ہے وہ دینے والا جج جو ہے وہ لٹ پٹ چکا ہے، اور سر سے پاؤں تک لٹ پٹ چکا ہے، ٹھیک ہے، سر سے پاؤں والا بھی لٹ پٹ چکا ہے۔ لیکن وہ تو ججی سے ہی فارغ ہو گیا، اس کو فارغ کر دیا گیا، نوکری سے نکال دیا گیا بدعنوانی کی باعث، لیکن سزا اس کی قائم ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جو سزا کے اوپر نظر نہیں کریں گے پہلے وارنٹ گرفتاری کے تحت آپ گرفتاری دیں، تو نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ ان کے وکلا اس پوائنٹ کو کیوں نہیں ریز کر سکے؟ ظاہر ہے وہ جتنا مرضی سر مار لیتے، لیکن وہ ہونا تھا فچ کے بعد، یہی ہونا تھا اور یہ ہوا ہے۔ اور یہ اس طرح سے ایک قسم کا میاں نواز شریف کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں، اس کے اوپر بات کریں گے، دوسرا موضوع ہے۔ اور جو ہمارا آج کا وہ ہے جی فچ کی رپورٹ ہے، اور فچ کی رپورٹ جو ہے وہ فچ نے رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کو ٹورڈز دا اینڈ آف دس ایئر یعنی 2020 مسئلہ ہو سکتا ہے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے اگر مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہم نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کی، ٹویٹ کی تھی کہ جناب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہت بڑھ گئے ہیں۔ کیسے بڑھے ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں، تو اس لیے ہم وہ نہیں بتا سکتے۔ نیچرل طریقے سے یا قانونی طریقے سے ٹھیک نہیں بڑھے۔ لیکن اب ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ دے دیا ہے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے وہ دوسرا ادارہ ہے جس نے اس کے حوالے سے وہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اخبارات کی زینت بنے سے 2 دن ہو گئے ہیں، کسی نے ڈسکس نہیں کیا، ہم کر لیتے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ دسمبر تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر دباؤ آئے گا، اور جو اس کی ترسیلات زر ہیں وہ چونکہ آئل کی اکانومی کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری کے اندر ہمارا میجر جو اوورسیز پاکستانی کا ڈائسپورا ہے وہ کام کر رہا ہے 50 لاکھ کے قریب، تو ادھر ہی پائے جاتے ہیں، سعودی عرب اور UAE اور قطر، بحرین، کویت، شویت ہیں ان کے اندر۔ تو یہاں پہ چونکہ آئل کی ٹیکنالوجی ڈاؤن ہے، آئل کی اکانومی ڈاؤن ہے، آئل کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر نہیں جانے دی جائیں گی، یا جا رہی یا جاتی ہوئی نظر آ رہی، تو اس صورت کے اندر جب وہاں پہ انکم کم ہوگی تو ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ بھی ہیں پوسٹ کرونا کے اندر نہیں ملے گی، اور وہ تنخواہیں نہیں ملیں گی تو وہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو وہ کیا ہوگا جی؟ اس رپورٹ، یہ دوسری رپورٹ ہے جی، وہ نیگیٹو آئی ہے۔ ابھی موڈیز کی رپورٹ آنی ہے، لیکن فچ نے دے دی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے دے دی، اب موڈیز بھی دے دے گا۔ ایسی صورت کے اندر پاکستان کے جو ری پیمنٹس ہیں قرضوں کی جو کہ ڈیفر ہو چکی ہیں،
دسمبر تک اور جنوری تک فروری تک وہ بھی منہ کھولے ہوئے کھڑی ہیں اور وہ ادائیگیاں ہمیں دوبارہ شروع کرنی ہے. سسپینڈ کر دیے تھا, ٹھیک ہے, ادائیگیاں ہم نے سسپینڈ کر دی تھی. جو ہم نے یورپین ممالک کو ادائیگیاں واپس کرنی ہے قرض کی, وہ بھی سسپینڈ ہو گئی تھی کرونا کے باعث, اور جو ہم نے ورلڈ بینک یا ان کو پیسے واپس کرنے تھے وہ بھی سسپینڈ ہو گئے تھے. تو اب اگر وہ بحال ہوں گے, وہ دباؤ آئے گا اور ادھر سے پیسے نہیں رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. چین کی انڈیا کے ساتھ صلح سے جو ہے وہ امکانات بھی ختم ہو گئے کسی جنگ کے, کیونکہ وہ اگر امکانات رہتے جنگ کے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی رزق حلال نکل آتا ہمارا, لیکن وہ بھی نہیں نکل رہا. تو کیا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شعیب الدین صاحب. شعیب الدین صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور لاہور میں جو صحافت کرتا ہے وہ شعیب الدین صاحب کو جانتا ہے. بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, لاہور بیورو چیف ہمارے, اور ہمدم درینا, اور ایک اور ہمدم درینا آج سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب سید صابر شاہ صاحب. صابر شاہ انویسٹیگیٹ کے نام سے اپنا چینل بھی چلاتے ہیں, اور اکانومی کے اوپر اور پاکستان کی تاریخ کے اوپر اور مختلف واقعات کی تاریخ کے اوپر بہت بڑی نظر ہے ان کی, اور آپ ان کو روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پہ ان کی جب خبر چھپتی ہے تو پڑھنے کے لائق ہوتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ایڈیٹر روزنامہ, ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن اسلام آباد, جناب ممتاز بھٹی صاحب. چاروں اصحاب کا بہت شکریہ. آج جو ہے وہ اگرچہ دل تو کر رہا تھا کہ قانون سازی پہ بات کی جائے, لیکن اس میں زبان اور استعارے ایسے ہیں کہ میری تو اہمیت اجازت نہیں دیتی. جو حکومت نیا قانون سازی لانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں تو اس پہ بات نہیں کروں گا. میں تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ جو وارنٹ گرفتاری آج جاری ہوئے ہیں 21 سپٹمبر کے لیے جناب ان کے نواز شریف صاحب کے, تو اس کے بعد اگر انہیں سرنڈر کرنا, ان کے پاس ان کے لیے آپشن کیا بچتے ہیں؟ ہی ہیز ٹو سرنڈر. وہ بیل پہ گئے تھے, انہوں نے جیل میں واپس آنا تھا, تو اس میں نئی بات کیا ہوئی چاچو؟ واپس نئی بات کیا ہوئی؟ نئی بات یہ ہوئی کہ واپس نہیں آئے. نہیں مطلب اب نئی بات کیا ہوگی؟ پہلے بھی واپس آنا تھا, جیل میں جانا تھا, نہ انہوں نے پہلے آنا تھا نہ وہ اب آئیں گے. اچھا, وہ پارٹی ان کی بڑی کلیئر کہہ چکی ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان کا علاج نہیں ہو جاتا. علاج تو ان کا ہوا نہیں ہے ابھی تک. ان کا کہنا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے علاج نہیں ہو سکا. اب کوئی تندرست ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یا ڈاکٹر کرے گا یا وہ شخص خود کرے گا. تو جب وہ تندرست ہی نہیں ہیں تو وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ بڑا واضح ہے, کلیئر ہے. جب وہ گئے تھے اس وقت بھی سب کو پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا. تب یہ کہا گیا تھا کہ وہ جی پہلے بھی تو واپس آئے تھے, پہلے اس لیے واپس آئے تھے کہ اگر وہ نہ آتے تو ان کی پارٹی کو الیکشن میں بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑتا. ان کی واپس آنے کی وجہ, جیل جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ الیکشن سر پہ تھا اور انہیں واپس آنا تھا, وہ واپس آ گئے تھے. بہل یہ کسی کوئی اس پہ قطع نظر اس کے کوئی اعتراض کر سکتا ہے میری بات پہ, وہ اس کا حق ہے, بالکل ٹھیک. لیکن اس وقت انہوں نے واپس نہیں آنا. یہ زیادہ زیادہ ان کو اشتہاری قرار دے دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پہلے اپنا جناب شہباز شریف صاحب کے بیٹے جو چھوٹے ہیں اپنا سلمان شہباز صاحب, ان کو یہ قرار دے چکے ہیں. میرا خیال ہے شاید اسحاق ڈار صاحب بھی اشتہاری ہیں شاید, لیکن اشتہاری قرار دینے سے کیا بڑھ گئے, اس کو چھوڑیں جی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے سابق سربراہ الطاف حسین وہاں موجود ہیں. انہیں کون لے آیا وہاں سے واپس؟ برطانیہ نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ برطانیہ فیصلہ خود کرتا ہے, وہ ہمارے کہنے پہ نہیں دیتے. یہ دبئی نہیں ہے جہاں جا کے آپ جائیں اور جا کے کسی بندے کو پکڑ لیں, اس کے بعد دبئی والے آپ کے حوالے کر دیں, آپ کے ساتھ بھیج دیں. حالانکہ ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے, لیکن برطانیہ کے ساتھ وہاں بہرحال ایک جمہوریت ہے اور وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ اپنے قانون کے ضابطے کے مطابق. چاچو اگر ہمارے پاس دستیاب نہیں بھی ہے یہ والا بائی لیٹرل قانون, چلیں میں یہ صابر شاہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی بالکل پوچھیں. شاہ جی اگر ہمارا بائی لیٹرل حوالگی کا, دو طرفہ حوالگی کا قانون نہیں بھی ہے تو ہم انٹرپول کے ذریعے تو کسی بھی ملک سے طلب کر سکتے ہیں نا اپنا, اگر ہمارا کوئی اکیوزڈ ہے یا کلپرٹ ہے. یہ بھی بات ذرا شاہ صاحب اس پہ بھی غور فرمائیے گا.
اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرف گئے نہیں شعیب الدین صاحب جس طرف میں لے جانا چاہ رہا تھا کہ اب نواز شریف کے پاس آپشنز کیا ہیں، پولیٹیکل آپشنز کی بات میں کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں آتے تو ان کی پولیٹکس ختم ہوگی. پارٹی جو ہے اس کو توڑنے کے اسائنمنٹ پہ لائے گئے ہیں آئی جی اور سی سی پی او لاہور دونوں, اور اس سے پہلے ہی خیر کھپ مچ گئی ہے. لیکن کیا آپشن ہے ان کے پاس جی اس کے بعد؟ پلیز سر. اچھا رضی صاحب, ایک تو آپ نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی بات کی, معاہدے کی, کاغذوں میں تو موجود نہیں, لیکن آج سے 15 سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں گلاسکو میں ایک بچہ قتل ہو گیا تھا, برطانوی لڑکا, تو اس کے قاتل پاکستانی نژاد برطانوی تھے, وہ یہاں بھاگ آئے تھے. بہرحال چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہیں, ان کی مدد لی گئی اور انہوں نے وہ جو پاکستان میں ملزمان آئے ہوئے تھے ان کو برطانوی حکومت کے حوالے کیا. اس سے پہلے بھی جب برطانیہ کو کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر آپ کی حکومت میں اتنا دمغم ہے اور اگر وہ برطانیہ کو فورس کر سکے, ایگزرٹ کر سکے اپنا پریشر, تو ٹریٹی کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ پریسیڈنٹس موجود. نمبر 2, اگر نواز شریف, الطاف حسین یا اسحاق ڈار یہ کہیں برطانیہ کو کہ جناب ہماری عمر 60 سال سے اوپر ہے, ہمیں جو ملک مانگ رہا ہے, جہاں ہمیں ملزم گردانا گیا ہے, وہاں پہ سزائے موت بھی رائج ہے, ہم پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہیں, ہم سیاست دان ہیں, ہمیں دشمنی کا خطرہ ہے, ہمارے ساتھ دشمنی کی جائے گی اور ناانصافی کی جائے گی, تو ان 3 چیزوں کے تحت برطانوی قانون حرکت میں آتا ہے اور وہ آپ کے حوالے یہ ملزمان نہیں کرے گا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ بیمار تھے یا ہیں, ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. آپ انہیں عمر قید کی سزا دے دیجیے, آج پھانسی کی سزا دے دیں, ماضی میں بھی سزائیں ہوئی انہیں نواز شریف صاحب کو, ہیلی کاپٹر کیس اور فلاں فلاں. جب حالات سازگار ہوں گے اور اگر کچھ بڑے اداروں کو ان کی ضرورت ہوئی تو وہ سارے کیسز ایک دم نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, یہ واپس آ جائیں گے. سو نواز شریف یہ کام 2-3 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں, ان کو اس بات کا کوئی خوف نہیں. پیچھے رہ گئی بات کہ کب آنا ہے, دیکھیے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے واقعات ہو جائیں کہ انہیں آنا پڑ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. فی الحال تو جو وہ شاپنگ کر رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں لندن کی سردی میں, ایسا محسوس نہیں ہوتا. وہ یہاں آئیں گے کیونکہ عمران خان بہرحال کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, وہ اور دیگر ملک کے ادارے اس وقت ایک پیج پر ہیں. عمران خان کو میں اس وقت سٹرونگ سمجھتا ہوں کیونکہ کرونا بے شک اللہ کی قدرت کی وجہ سے ختم ہوا, کریڈٹ تو دنیا میں حکمران لیتے ہیں اور عمران مسلسل لے رہے ہیں. اور اگر کرونا ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے والا ہے تو یقیناً کچھ 6 سے 7 مہینے بعد تھوڑا بہت اکانومی کک سٹارٹ کر سکتی ہے. سو کچھ چیزیں عمران کے حق میں اور کچھ چیزیں نواز شریف کے خلاف ہیں, کچھ چیزیں عمران کے حق میں اور ان کے جو پولیٹیکل ایڈورسریز ہیں, سیاسی مخالفین, ان کے اس وقت خلاف ہیں. لیکن ہمارے ملک میں 4 سے 6 مہینے کے بعد رضی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہوا کا رخ تبدیل ہوتا رہتا ہے, ان عدالتی فیصلوں کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اور خاص طور پہ جب بہت سے اہم عہدوں پہ اوپر, بلکہ حساس عہدوں کے اوپر کچھ ٹرانسفریں ہو رہی ہوں یا کچھ لوگ کسی نے آنا جانا ہو, تو پھر تو اور بھی ہمارے ہاں ہوا کا رخ بدل جاتا ہے. میں ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بھٹی صاحب. جی میں آپ کے ساتھ ہوں. جی بھٹی صاحب, کیا پولیٹیکل آپشن ہیں جی؟ اب اس کا مطلب ہے اب میاں صاحب جو ہیں وہ لمبی چھٹی پہ چلے گئے. دیکھیں اب وہ کیا بات کرتے ہیں رضوان صاحب, پنجابی کا ایک محاورہ ہے جڑا چورکیا چورا کھڑا جس قلعے پتا. مسئلہ یہ ہے کہ صاحب اب دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو جیو اسٹریٹجک اس وقت ہماری سچویشن ہے ریجن کی, اس میں کوئی پولیٹیکل کنفرنٹیشن جو ہے وہ پاسبل نظر نہیں آتی. سیکنڈلی جس لیول کے اوپر کمٹمنٹس ہیں ان کی, اس سے بھی یہ باہر نہیں نکلیں گے. اب یہ تو اس وقت ہی پولیٹیکل اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے یا یہ آنے کا رسک لے سکتے ہیں جب ان کو سرٹن گارنٹیز جو ہے وہ مل جائیں, اور اس کے بعد آ کے وہ یہاں پہ اپنا سیاسی شو جما لیں. یا لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ مریم نہیں بول رہی, انہوں نے بھی بول دیا, اور جو کچھ بولا وہ آپ کے سامنے ہے. کہیں پہ وہ پولیٹیکل سسٹم کو چیلنج کرتے نظر نہیں آتی پی ایم ایل ایف اس وقت تک, بالخصوص
یہ جو ابھی سینیریو ڈیولپ ہوا ہے اس کے اندر بھی، باوجود اس کے کہ انتہائی جو ہے وہ فرسٹریشن ہے پبلک کے اندر، گورنمنٹ کے خلاف ایک سرٹن لیول کا غم و غصہ ہے، ڈلیور نہیں کر پا رہی گورنمنٹ، پھر اکانومی نہیں چل رہی، خارجہ پالیسی جو ہے وہ لیپس ہو رہی بار بار، لیکن کوئی ان ایشوز کے اوپر پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر میدان کے اندر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے. میں ان کی طرز سیاست کا ہمیشہ ناقد رہا ہوں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے صرف میدان میں وہ کھڑے ہیں اور ادھر ادھر وہ اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں، رابطے پولیٹیکل بھی کر رہے ہیں، اور ایک آپ کو جنرل پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کے اینڈ سے اور پی ایم ایل این کے اینڈ سے. یہ ایکٹیویٹی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پی ایم ایل این کو پچھلے 2 سال کے اندر انہوں نے کتنی پبلک گیدرنگ کی ہیں، کوئی سرگودا میں ایک کی تھی، ایک آدھ کوئی اور کی، اور اس کے بعد سے تو اب تک راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں ان کی پالیٹکس کے اندر، وہ مینجمنٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب مینجمنٹ کس حد تک ان کی کامیاب ہوتی ہے اور وہ پاور کوریڈورز کے اندر کس طرح سے دوبارہ اپنی جگہ بنا پاتے ہیں، یہ وہ کوشچنز ہیں جو ابھی جن کے آنسر جو ہیں وہ فی الوقت ہمارے سامنے نہیں ہیں. ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو ریجن کی سچویشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی سیاسی کھینچا تانی پاکستان کے اندر مجھے تو رضوان رضوی صاحب آنے والے دنوں میں نظر نہیں آ رہی. ایک جو وجہ ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی سیاسی ہلچل کی، وہ اس گورنمنٹ کی ڈلیوری کے اندر فیلئر ہے. اور بار بار جتنے آپ انٹرویو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب تک جو انہوں نے انٹرویو اب تو بلا کے انٹرویو دے رہے ہیں نا جو ان کے پسندیدہ اینکر ہیں ان کو، تو بلکہ پروموشنل کیمپین چلائی گئی ہے میڈیا کے اوپر. تو ان انٹرویوز کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک چیز وہ اسٹیبلش کرتے نظر آتے ہیں کہ جی اگر مجھے نکالا گیا تو اس کی وجہ این آر او نہ دینا ہوگا. حالانکہ ایسی کوئی دیکھیں نہ کوئی این آر او اس وقت مانگ رہا ہے، نہ کوئی کمپرومائز کی. اپوزیشن نے ایک آدھ کوشش کی کہ نیب کے قوانین کے اوپر کوئی جوڑ توڑ ہو جائے، نہیں ہو سکا، اس کے بعد وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو اور بہت سارے ایسے لوگ اور بھی کرو پٹی صاحب، وہ پیچھے ہٹے نہیں، ہٹوائے گئے، فون کال کر کے بلوائے گئے. ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، نہ کرو پٹی صاحب. اچھا چلے اسی طرح سے ہی، لیکن آپ کو کوئی اس طرح کا سیاسی منظر نامے کے اوپر دیکھیں، میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت گرتی ہے یا گرائی جاتی ہے تو اس کی وجہ این آر او ہوگا. حالانکہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کو، یا گورنمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا بلیم اس وقت تک آ رہا ہے وہ ہے ڈلیوری کا، کہ وہ گورننس نہیں دے سکے. ٹیم جو ہے وہ اس کی کوارڈینیشن نہیں ہے، ٹیم کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، اندرون خانہ سازشیں ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، امیدوار جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کے، اور ایون کہ پرائم منسٹر تک کے امیدوار پارٹی کے اندر موجود ہیں. وزیر اعلیٰ کا تو کل انہوں نے خود انٹرویو میں کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر بدقسمتی سے لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں پنجاب کا، اس لیے وہ اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ پس منظر ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھی پولیٹیکل کلیپس کسی وقت ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی کہ 15 دن میں ہوگا یا پھر 3 مہینے لگ جائیں گے. بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل کلیپس ہوگا فیلئر آف گورننس کا اور عدم کوارڈینیشن کا اور ڈلیوری نان ڈلیوری کے اوپر. سیاسی چیلنج کوئی نہیں ہے ان کو، اور سیاسی چیلنج کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا. یہ کمپرومائزڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے، کمپرومائزڈ ہیں، سیاسی نہیں کرنا چاہ رہا. پٹی صاحب، میاں صاحب جڑے نے انہوں نے جو انہوں نے مشرف کے خلاف اسٹریٹجی اپنائی تھی معاہدہ والی، کہ تب تک وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، بولے نہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی کم از کم میاں شیر جڑا ہے نا وہ اگلے 8-10 سال خاموش ہے. بھائی صاحب دیکھیں، وہ بٹی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ معذرت اپوزیشن کمپرومائز. اپوزیشن کیسے کمپرومائز نہ ہو جب اپوزیشن کے 99 میں سے 100 بندوں کے خلاف کیسز تیار ہیں، اور ذرا سا اگر وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش کریں
تو فوری طور پہ انہیں کھینچا لگتا ہے, تنکا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, ہاں جب 15 پتنگ بازی ہوتی تھی 2-3 مہینے اندر جی 2-3 مہینے 180 دن وہ 6 مہینے کا اس کو کورس کراتے ہیں جی, ریفریشر کورس ہوتا ہے. حمزہ کا زیادہ ہو گیا 180 دن سے یاد آیا میر شکیل الرحمان صاحب کا کورس پورا ہو گیا جی. نہیں ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے, اچھا وہ کوئی ایک کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے جی جس کی وجہ سے وہ ان کو پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر ان کو واپس بھیجیں. تو وہ کتاب اب اٹھائی گئی ہے, اس کا وہ ساری مارکیٹ سے اٹھائی لی گئی ہے. وہ جو سہیل وڑائی صاحب کی کتاب ہے جی جو نئی لیکن کتاب اس کا تو صرف ٹائٹل ہے, اس پہ اعتراض تھا نا جی, ٹائٹل پہ اعتراض ہے. تو ٹائٹل صابر نظر بنا کے دوڑ گیا, نہ وہ جنگ کا امپلائی ہے نہ وہ نیوز کا امپلائی ہے, تو اس میں میر شکیل الرحمان کا کیا قصور ہے؟ بس وہ کہتے ہیں جی چونکہ آپ وہاں کام کرتے ہیں تو وہ اس قسم کا کوئی کام ہے. دیکھیں بات یہ رہی صاحب, اپوزیشن کیا کرے, آپ اس کو جگہ ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے آگے اس کے لوہے کی سلاخیں باقاعدہ لگا دی ہیں کہ اگر آپ اس سلاخوں کو کراس کرتے ہیں یہ آپ کی لائن ہے, اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. اپوزیشن نہیں کر سکتی, ایک بات. دوسری بات مجھے بتائیے کہ 21 ستمبر کو آپ نے جو ٹاپک ہے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں, مجھے بتائیے کہ ایک شخص کا واقعتاً نان بیلیبل ہے, واقعتاً اس کا علاج نہیں ہوا, جو باقی لوگ جو گئے ہیں. ویسے آج انہوں نے رپورٹ جمع کروائی ہے جو پی ایم ایل این نے ہائی کورٹ میں, تو یہ وہاں پہ کیوں نہیں دی انہوں نے کہ جناب یہ دیکھیں؟ رئیس صاحب دیکھیں, وہ عجیب کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ, آپ دیکھیں کہ مجھے کوئٹہ والا جو واقعہ ہے وہ اچکزئی, وہ جو بھی ان کا نام ہے عبدالحق اچکزئی, جنہوں نے وہ بندہ مار دیا اپنی جیپ کے نیچے دے کے, سابق ایم پی اے, کورٹ کہتی ہے جی کہ عدم ثبوت پہ ہم رہا کر رہے ہیں. عبدالمجید اچکزئی جو بھی ہیں جی, عبدالمجید صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے. اب مجھے بتائیے عدم ثبوت کی بنیاد, عدم ثبوت کی بنیاد, جی بالکل. ساری دنیا نے ان کو وہ دیکھا. چاچو ہنس رہے, چاچو کنٹیمپٹ ہو جائے گی, لیکن نہیں, میں اس فیصلے پہ ان کو نہیں کر رہا, لیکن بھائی تھے, ایک ایم این اے کے بھائی تھے, یہ ان کی بس سیدھی سی بات ہے. اب اچکزئی قبیلے کے سربراہوں نہیں, لیکن وہ تو اپوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے نا. اب معاملہ آ گیا جی کہ قبیلے میٹر نواز شریف کا حکومت پہ تو نہ ڈالیں, قبیلے میٹر کرتے, معاملہ چلے چھوڑیں جی اس بات کو بھی, بحث کوئی نہیں ہے. معاملہ آ گیا جی میاں نواز شریف کا. اب معاملہ یہ تھا جی کہ کچھ دن پہلے ایک ساسا جات کی کیس کا سامنے آیا تھا جی کہ پتہ نہیں جی کہ سانسیں نکل آئیں, پتہ نہیں کہاں سے نکل آئیں, ہمیں نہیں پتہ چلا, پر اور جہاں سے بھی نکل آئے. اس سے پہلے چینی کا مسئلہ آیا ہوا تھا, اس میں چوروں کے نام بھی آ گئے. یہ بتائیں کہ جو کہ جج فارغ کر دیا عدلیہ نے, نوکری سے ہی نکال دیا کرپشن کی بنیاد کے اوپر, اس کی سزا جو ہے وہ عدالت نے رکھی ہے ایک طرف. میں بڑی معذرت کے ساتھ جی, وداؤٹ اینی تھنگ, میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور اس عدالت اس سزا کے اوپر جو اپیل ہے, اس اپیل میں نہ اپیئر ہونے کے اوپر جو ہے وہ نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھائیں. صاحب دیکھیں بات سمپل اتنی سی ہے کہ عدالتی جو احکامات ہیں یا عدالتی فیصلے ہیں ان کو تو ہم نہیں کر سکتے. کیس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, میرٹس ڈی میرٹس, کہ آیا یہ کیس درست ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ نہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, وہ مجھے بھی نہیں ہے, اس پہ غور بھی نہیں کرنا, اس پہ غور بھی نہیں کرتے. میں آپ پہ واپس آ رہا ہوں اسی پہ توجہ. صحت خراب ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے ملک میں بڑے موٹے مسئلے تھے, چینی, گندم, آٹا, اس سے توجہ ہٹائی, ایک ساسے کا کیس آ گیا, اس سے توجہ ہٹائی, میاں نواز شریف امپورٹنٹ ترین پاکستان کا مسئلہ بن گیا. مجھے بتائیے وہ کدھر ہیں چینی چور, کدھر ہے یہ بیسیکلی؟ میں آپ کو بتاؤں کہاں ہے جی, وہ کینچی پکڑ کے گھوم رہے, وہ جو گھاس کاٹنے والی کینچی نہیں ہوتی, اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کاٹنا, مجھے نہیں چلے بہرحال وہ کھڑے ہیں نا. اس کے بعد جو وفاقی کابینہ میں جو موجود ہیں وفاقی وزراء حضرات جن کے اوپر یہ الزام ہے, مبینہ الزام کہہ دیتے ہیں جی, الزام بھی نہیں مبینہ کہہ دیتے ہیں, وہ بھی وہی ہیں. آپ نے ان کے بارے میں کیا کیا, آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جی, نواز شریف کو واپس لائیں گے تو ہماری حکومت چل جائے گی. بالکل ٹھیک. مجھے بتا دیجئے کہ اصل جو ہمارے چیزیں ہیں, یہ توجہ جو ایشوز ہیں نا ہمارے, توجہ ہٹاؤ ہے آپ کے خیال میں. ایک ہوتا ہے توجہ دلاؤ نوٹس, یہ توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے, یہ وہ نوٹس ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آنے کے بعد شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اکانومی ڈسکس کریں گے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی پرسوں رپورٹ آئی ہے, ہم نے 2 دن انتظار کیا کہ کوئی اور ڈسکس کر رہا ہے, کسی نے نہیں کی تھی, آج ایسی کر رہے ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے اس سیگمنٹ میں جو تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک نے. صابر شاہ صاحب, اس کے مطابق اس سے پہلے فچ نے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ ٹورڈز دا اینڈ آف کرنٹ ایئر, کیلنڈر ایئر کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے جو فورن ریمیٹنسز ہیں ان کے اندر کمی آ سکتی ہے بیکاز آف جو آئل اکانومی جو ہے اس میں اس کا برا حال ہوا ہے نا جی اس وقت.
اور اب ایشیائی ترقیاتی بینک نے اس کو کنفرم کر دیا ہے سر. ہم نے ادائیگیاں شروع کرنی ہے. لندن کلب پیرس کلب کی جو ہے وہ ہمیں ڈیفر ملا تھا نومبر تک سر, اور فروری اور مارچ تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ڈیفر ملا ہوا ہے. اس کی کنڈیشنلٹیز دوبارہ امپوز ہو جانی ہے. پھر شاید وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کریں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. اس طرح کی سہولتیں بھی ختم ہو جانی ہیں. تو ٹف ڈیز آر ہیڈ. شاہ صاحب, ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی بری بات کہی ہمارے بارے میں. اچھا رضی صاحب, موڈیز, اسٹینڈرڈز اینڈ پور, فچ اور اب اے ڈی بی, یہ بہت بڑے ادارے ہیں جو کسی ملک کی اکنامک ساکھ کے اوپر بحث کر سکتے ہیں اور پریڈکشنز کر سکتے ہیں. ابھی تک دنیا بھر میں جتنی پریڈکشنز پاکستان کے متعلق ہوئیں کرونا سے متعلق, وہ ساری غلط ثابت ہو. اب آپ کہتے ہیں جی کہ آپ پروجیکشنز دینا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اے ڈی بی نے ایک پروجیکشن دی ہے. دیکھیے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو اگلا فوکس ہے 3 سال کا, مینلی ہے نیچرل ریسورسز پہ, اربن ڈیولپمنٹ پہ, اور آپ کی انرجی ہارنسنگ پالیسیز کے اوپر. انرجی ہارنسنگ پالیسیز کی پوزیشن یہ ہے کہ الیکٹرک کی کرتوتیں آپ کے سامنے ہیں, لیسکو کی اوور بلنگ اور چوکڈ سپلائی سسٹم آپ کے سامنے ہے, پلفریج, تھیفٹ, چوری, لائن لاسز, ان ایفیشنٹ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن بجلی کی, یہ سب آپ کے سامنے ہے. سوئی گیس کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تو ہو گئی انرجی کی بات. جب یہ باتیں کرتے ہیں یہ ادارے, تو میں نے بھی آپ کی طرح دنیا بھر کے ملکوں میں گیا, ان کے ہیڈ آفیسز میں گیا, منیلا میں, امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ. تو میں نے دیکھا کہ میں نے ان سے کہا ایک جگہ مذاق میں کہ میرے متعلق, میرے ملک کے متعلق بات کر رہے ہیں تو دیجئے مجھے پین پینسل, میں کچھ 4 لائنیں آپ کو خود لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ میرے ملک میں آگے کیا ہونے والا ہے. اینڈ دے ٹوک اٹ ٹیل. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے. میں نے کہا کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی پریڈکشنز کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. میرا ملک چلتا ہے قرضے پہ, فورن لون اوبلیگیشنز پہ, فورن قرضوں پہ, اور ڈومیسٹک قرضوں پہ, ڈومیسٹک بوروئنگ پہ. میرے ملک کو گرانٹس اس وقت آتی ہیں جب دنیا کو میرے ملک کی ضرورت ہو. مثلا 9/11 کے بعد آپ کر لیں, یا جب ہم اٹامک پاور بن جائیں. پہلے تو ہمیں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے, پھر ہمیں امداد آنی شروع ہوتی ہے. اب گوادر کی وجہ سے, چائنا اور ہمارے سی پیک کے منصوبے کی وجہ سے ہم جب بھی کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو 1, 2, 3 ارب ڈالر کی امداد سعودی عربیہ, یو اے ای وغیرہ سے آ جاتی ہے. وہ بیلنس آف پیمنٹس اور بیلنس آف ٹریڈ اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اب آپ کے عام ویور کے لیے میں اس اکنامک جارگن میں جانا نہیں چاہ رہا کہ میں اتنی مشکل ٹرمز بولوں. آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے, ممکن ہے عام ویور کو سمجھ نہ آ رہی ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ملک میں تیل نہیں نکلا, میرے ملک میں ایکسپورٹ صرف تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں. چونکہ انڈسٹری چل نہیں رہی اس لیے امپورٹس کم ہیں. اب چونکہ ادھر میرے پاکستانی جو تارکین وطن ہیں, کئیوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, کئیوں کے کاروبار ڈاؤن ہوئے ہیں, کرونا کی وجہ سے ابھی بھی ڈاؤن ہے. سو وہ اگر کچھ خود کمائیں گے تو تھوڑا بہت پاکستان بھیجیں گے نا جی اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو. اس لیے فورن ریمیٹنسز کم ہیں. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے. اب فورن ریمیٹنسز بھی کم ہو رہی ہیں, اور اگر امپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں, نسبتاً ایکسپورٹ تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو رہا ہے بائی ڈیفالٹ. اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. جہاں تک کرونا کی بات ہے تو نوکریاں چلی بھی گئی ہیں پاکستان میں دنیا بھر کی طرح. جو نوکریوں پر ہیں ان کے تنخواہیں نہیں مل رہی, اور جن کو مل رہی ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹ بھی لگ گیا ہے. یہ تو ہوئی سیلریڈ کلاس کی بات. اگر پروجیکٹ کنسٹرکشن کے شروع تو ہوئے ہیں, لیکن کچھ علاقوں میں جہاں کنسٹرکشن کی پرائسز بڑھی ہیں, ابھی ارسلان بھٹی صاحب مجھے کہیں گے ڈیفینس میں بڑھی ہیں, بالکل بڑھی ہیں. جا کے دیکھیں کورٹ کیسز کتنے ہیں وہاں پہ, عدالتوں کے کیسز کی لائن لگ گئی ہے. لوگ کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹیکسز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ٹیکسز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تازہ ترین سچویشن ہے. ایسے موقع پر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے یہ سپیکیولیٹو ہے. یہ وہی پوزیشن ہے جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہی ہے, امید کے سہارے, جہاں گورنمنٹ سپانسرڈ یا گورنمنٹ ٹریگرڈ, گورنمنٹ آرکیسٹریٹڈ سپیکولیشن ہو رہی ہو. تو یار یہ کوئی میرے نزدیک اکانومی, اچھی اکانومی کی غمازی نہیں کر رہا. میرے نزدیک 2 مہینے تک کرونا ختم ہو تو اس کے آفٹر افیکٹ 1 سال تک جاری رہیں گے, اور ہمیں یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں.
ارتھکویک آ جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, 9/11 آ جائے, جیسے میں نے عرض کیا, دہشت گردی کی لہر شروع ہو جائے, کرکٹ ٹھیک میچز بند ہو جائیں, ہماری ایکسپورٹ ٹھیک نیچے آ جائیں, ہم عادی ہیں. ٹھیک بیساکھیوں پہ ہماری اکانومی چل رہی ہے, اسی طرح چلے گی. اگر آپ کو ٹھیک کوئی ایشین ڈیولپمنٹ افسر کا بینک کا کوئی افسر ملے تو میرا ٹیلی فون نمبر اسے دیجئے, میں اسے اور بہتر چیزیں بتاتا ہوں, وہ لکھے وہ. ٹھیک ٹھیک. ممتاز بھٹی صاحب, بھٹی صاحب اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا, چین اور انڈیا کی صلح ہو گئی اور غزوہ ہند بھی نہیں ہونا اب, جس میں سے 4 ٹکے ہمیں مل جاتے, ہم بھی کوئی خدمات پیش کر لیتے اس میں جا کے. تو اب سر وہ اگر باہر سے ریمیٹنسز بھی آنا جو ہیں وہ اس طرح ہی کم ہو جائیں گی تو پریشر تو آئے گا اکانومی کے اوپر, جس کے نتیجے میں ڈالر بڑھے گا روپے کے مقابلے میں, اور پھر مہنگائی ہوگی, اور مہنگائی پہلے ہی بہت ہے, ناقابل برداشت ہو چکی ہے. تو کیسے ہم اس کو بہتر کر پائیں گے؟ گورننس فیلور کا تو آپ پچھلے سیگمنٹ میں فرما چکے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب. دیکھیں رضوان صاحب, ان کے پاس جو روڈ میپ تھا گورنمنٹ جب یہ بنی اس الیکشن کے بعد, تو ان کے جو آپ کہہ لیں کلیم تھے, ٹال کلیم تھے, یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو دعوے کر رکھے ہوئے تھے, اس کا سارا دار و مدار جو تھیوری تھی وہ اس پر تھی کہ ایک ایسا فیس عمران خان صاحب کا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ پیسہ پلٹ دیں گے ان کے کہنے کے اوپر. اور یہ بات انہوں نے کل انٹرویو میں ایڈمٹ بھی کی ہے کہ باہر سے ہمیں توقع تھی کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا, مختلف کنٹریز بھی ہمیں سپورٹ کریں گے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی کریں گے, اس لیے ہم IMF کے پاس نہیں گئے. تو وہ تو ہوا نہیں, اور اگر پہلے نہیں ہوا تو اب بھی ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. وہ ممالک جنہوں نے کسی اور کی ایفرٹ کی وجہ سے, یا آپ کہہ لیں کہ ان کی انٹروینشن کی وجہ سے پیسے دے دیے, ان میں سے بھی ایک واپس مانگ رہا ہے, اور دوسرے کا بھی پتہ کوئی نہیں کہ چند دن بعد وہ بھی شروع ہو جائیں. دیکھیں وہ جو بیسک فارمولا تھا فیل ہو گیا. اب چاہیے تھا ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو ہوتا نا. جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ کے پاس کوئی 3-4 پلان ہوتے ہیں کہ یہ فیل ہوتا ہے تو اس کی جگہ یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ IMF کی طرف گئے, لیٹ گئے, وہ ٹیم تبدیل ہوئی, پھر ایک ٹیم تبدیل ہوئی, پھر دوسری, پھر جو ان کا ٹیکسز کے حوالے سے تھا کہ اتنی کلیکشن آ جائے گی انٹرنل, وہ بھی نہیں آ سکی, اور پھر وہ مرے کو مارے شامدار, اوپر سے کرونا آ گیا. کرونا کے اندر جو رہی سی کسر تھی, جو لوکل اکانومی تھی, اس کی وہ بھی نکل گئی. تو دیکھیں آپ اس وقت تو یہ آؤٹ آف ہے اکانومی کے حوالے سے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اور ان کے سارے جو یہ جو لولی پاپ دیے جا رہے ہیں, کسی پہ کے پروجیکٹ چل پڑیں گے اور پھر جو ہے یہ ہو جائے گا, فلانی جگہ سے دھاتیں نکل آئیں گی, فلانی گیس نکل آئے گی, اور سمندر میں سے یہ نکل آئے گا. یہ سارے کے سارے اگر کوئی ان میں سے آپ کہہ لیں کہ ایک آدھ کے اوپر کام بھی ہوتا ہے, تو یہ تو 5 سے 7 سال ویسے ہی چاہیے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی اب کوئی اکانومی کا الٹرنیٹو پلان ان کے پاس کھڑا کرنے کا ہے نہیں, آؤٹ آف پلان ہے. اور اب تو یہ ہے کہ کوئی ان کو قرضہ مل جائے IMF سے, انٹرنل ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی مزید نیچے جائے گی, جو اکانومی کے حالات ہو گئے ہیں وہ تو انٹرلنکڈ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے رضوان رضی صاحب کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ آپ کے ریجن کے اندر آپ کو. اچھا, پھر ایک اور کچھ لوگوں نے کوئی فہمی پال رکھی ہے کہ جی ہم کو پیس پروسیس کروا رہے ہیں افغانستان والا, تو اس میں بھی شاید ہمیں کوئی آنے والے دنوں میں امریکہ ہی کو پیسے دے دے. تو یہ جتنے ایزمپشنز ہیں یہ ساری کی ساری ہوا میں کھڑی ہیں. آپ کو سالڈ کوئی چیز نظر نہیں آتی. ابھی تک کوئی میگا پروجیکٹ ان کا شروع نہیں ہوا جو کیپٹلائز ہو سکے اگلے 2 سالوں کے اندر. تو فائنلی آپ ان کو ڈیسیژن لینا ہے کہ یہ جو پورا طائفہ ہے, اتنی بڑی کیبنٹ ہے, اور اس کا مصرف کیا ہے, ان کو کسی کام پہ لگانا ہے یا ان کا بوجھ ایسے ہی اٹھا کے چلنا ہے آگے. اور اس ملک میں ہونا کیا ہے, بالخصوص جو اکانومی کی ڈائریکشن ہوگی ہماری وہ کیا ہوگی. رہ گئی بات دیکھیں چائنا انڈیا, میں تو پہلے دن سے رضوان علی صاحب اس کے اوپر بڑا کلیئر تھا کہ چائنا اور انڈیا کا کوئی اسٹریٹجک بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے, کانفلکٹ نہیں ہے. صرف ماس وائز کے کہ انڈیا امریکہ بہادر کی خوشنودی کے لیے تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ, وہ مودی کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے, اور وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ کیش کروانا چاہتا ہے. اس جو ملٹری مومنٹم ہے اس کو بلڈ کر کے چین کے خلاف. لیکن پاکستان کے خلاف جو اس کا بلڈ اپ ہے
ملٹری بلڈ اپ ہے اور جس طرح سے وہ پیسے وہاں پہ رکھنے کے لگا رہا ہے بلین آف ڈالر جو ان کی موومنٹ کے اور پھر آگے ان کو سسٹین کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک شدید قسم کا اسٹریٹجک کانفلکٹ ہمارا اور ان کا موجود ہے جو کہ کشمیر کی صورت میں ہے. تو ہم اس کو آؤٹ آف باکس نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ کانفلکٹ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجوہات موجود ہیں، اس کے روٹ کازز موجود ہیں، جس طرح سے انہوں نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا، اسٹیٹس تبدیل کیا اور وہاں پہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ شہریتیں بانٹ رہے ہیں، جس کو کہیں اور کچھ جگہ نہیں اس کو وہاں پہ جو ہے وہ ڈومیسائل دیا جاتا ہے اور زمین اس کو الاٹ کر دی جاتی ہے. تو یہ بالآخر کنفلکٹ ایسکلیٹ ہونے کے چانسز، خدشات موجود ہیں اور دنیا میں کوئی بھی ایک وقت چین کے علاوہ ایسی طاقت نہیں ہے بڑی جو اس کے اوپر کوئی ان کی بیشنگ کر رہی ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے فرانس ہو. فرانس تو ان کے الائنس میں ہے، ایون رشیا تک نے کوئی کشمیر کے اوپر کوئی بہت بڑی بات انڈیا کے خلاف نہیں کی ہے. تو اس کو آپ کو آؤٹ آف باکس نہیں رکھ سکتے، یہ کنفلکٹ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں اگر ان کے جتنے سیکورٹی اینالسٹ ہیں یا ان کے جو راہ کے ماؤتھ پیسز ہیں وہ ایک چیز بولتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جو میں نے کوشچن بھی کیا تھا لاسٹ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس کے میجر جنرل افتخار بابر سے کہ 3S کی بات کرتے ہیں، ٹرپل اسٹیک دیں گے یعنی افغان بارڈر کے اوپر، اور آپ دیکھ لیں وہاں پر انسرجنسی جو ہے وہ دونوں طرف تشدد کے واقعات بڑے ہیں. پھر ادھر تو وہ موجود ہی ہے LOC کے اوپر اور بارڈر کے اوپر، جبکہ پاکستان کے اندر جس طرح بلوچستان کے اندر ان تنظیموں کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہیں اور ان کو جیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور یہ اب نئی ایک آدھ چیز بھی انڈکٹ ہو رہی ہے جس میں سیکٹیرین کا ایشو ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کو آپ کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ چلتا رہے گا. اس طرح آپ کی اکانومی جو ہے وہ کتنی اٹھان پکڑ پائے گی، نہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے، نہ ان کے پاس کوئی گراف ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے ریوائول کے چانسز ہیں جو اب تک. ہاں پاکستانی قوم بڑی ریزیلینس ہے، یہ اپنے طور پہ تالابوں میں گھر گر جاتے ہیں، بنا لیتے ہیں، یہ زلزلوں میں بھی اپنا کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے ہیں. وہ اگر اپنے کہیں کوئی ری بلڈ کر لیں، پلان کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اپنے طور پہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں میں ابھی بھٹی صاحب بہت لمبا ہو گیا، میں ذرا تھوڑا سا چاچو سے کہتا ہوں کوئی امید کا سوچ رہا ہے. چاچو کو امید دکھائیں یار، مطلب کہ پہلے دونوں نے تو بالکل ہی مایوسی پھیلا دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ امید کہاں سے نظر آئے، امید واقعی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو اپنا صابری شاہ صاحب نے کہی تھی کہ ہمارا باہر سے پیسہ آنا کم ہو گیا ہے، وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے پچھلے مہینے بھی یہی کہا تھا پیسہ زیادہ ہے. اس دفعہ اگست کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا ہے. انہوں نے اسی مہینے 2 دفعہ کہا ہے. اگست کے حوالے سے کہا، جولائی اگست 2 مہینے ہیں نا. نہیں جولائی میں نہیں آیا، اگست میں زیادہ مطلب پیسہ زیادہ آیا جی. اب یہ سرپرائز ہے کہ ایک طرف سعودی عرب میں اور دبئی میں پاکستانیوں کے حالات وہ نہیں رہے، کیونکہ سعودی عرب جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ اس وقت بیہیو کر رہا ہے، میں بیہیو کہوں گا، ڈیل نہیں کہوں گا، جس طرح بیہیو کر رہا ہے وہ رویہ وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا. بہت سارے پاکستانی واپس آنے کو تیار ہیں، آ چکے بھی ہیں. نہیں بے شمار تو اس لیے آئے تھے نا، کرونا میں آیا، کرونا میں بہت سارے پاکستان واپس آئے ہیں. جی شاہ صاحب کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں واقعی لوگ پیک اپ کر رہے ہیں کیونکہ نوکریاں بھی چلی گئی ہیں کئیوں کی، جی اور کئی جگہ پہ کرونا کا امپیکٹ ایسا آیا ہے. اب جب وہاں سے لوگ واپس آئیں گے، لیکن ایک بات اس کا فرق ہے کہ سعودی عرب میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس وہاں اقامہ ہے، صحیح ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جو یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ پاسپورٹ ان کے پاس موجود ہے، میجورٹی کے پاس، وہ ان کے وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ریزیڈنٹ، وہاں کی شہریت لے چکے ہیں. جن کے پاس ریزیڈنٹ ہے وہ تو فیملیاں بھی لے گئی. نہیں اس میں ایک چیز میں بڑی کلیئر بتاؤں، پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ فیملی لے گئے ہیں، لیکن جو پاکستانی باہر گیا ہوتا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو بھی پیسہ بھیجتا ہے. ماں باپ کے علاوہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے تو اس کے ساس سسر کی بھی ہیلپ کرتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو فیملی میں ایک پھوپھو جی ہوتی ہیں نا، ان کو بھی تو کچھ بھیجنا ہوتا ہے. سب کو نہیں
یہ حقیقت ہے. میرا بھائی پاکستان سے باہر تھا نا, ہمارا میرے گھر کا پیسہ لگ آتا تھا میری ماں کے پاس کہ یہ کچن کا اور یوٹیلیٹیز کا ہے, مجھے وہ الگ پیسے بھیجا کرتا تھا کہ تمہاری تنخواہ نوائبت کی اتنی اس قابل نہیں ہے, تو یہ تمہاری ہیلپ الگ ہے. تو یہ میں جتنے عرصے وہاں رہا مجھے ایک لمیٹڈ رقم مسلسل ملتی رہی. جب واپس آیا اس کے بعد اب یہ ہے کہ میں تو خیر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جب مشکل آتی ہے بھائیوں کا, یہ فیملی, ہم لوگ پاکستان کے اندر فیملی سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو دوسروں کی مدد کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے پاکستان سے باہر یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو وہاں کے نیشنل ہیں, شہری ہیں, ان کے پیسے بھیجنے کی سپیڈ کم نہیں ہوگی. مسئلہ اصل یہ ہے کہ دبئی میں, قطر میں, عمان میں, سعودی عرب میں, اس علاقے میں ہماری جو پاکستان کی لیبر ہے کیا یہ وہاں رہ پائے گی, کیا یہ وہاں سے نکل آئے گی؟ اب یہ بہت اہم سوال ہے جو آنے والے 2-3 ماہ میں یہ نظر آئے گا. اگر تو یہ لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں تو ہمارا یہ جو بیرون ملک کا پیسہ یہ بہت کم ہوگا. یہ کچھ دیکھ کے واپس آئیں گے نا جی. اگر پرائم منسٹر کا جو ہاؤسنگ کا تو پروجیکٹ ہے وہ چیز چل چلے جاتا گی. ہے, پاکستان میں اگر تو صنعت چلے گی نا, کوئی انڈسٹری چلتی نظر آئے گی تبھی واپس آئیں گے نا. اگر نہیں تو پھر وہیں پہ رہنے کی کوشش کریں گے. تو پیسہ آپ کا اتنا کم نہیں ہوگا جو باہر سے آنا ہے. بالکل ٹھیک. مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اپنی صنعت ایک اس کو چلانا ہے. نمبر 2, رئیس صاحب آپ نے ساری عمر اپنا صابر شاہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ دونوں جانتے ہیں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اربن نہیں ہے, رورل ہے. جی بالکل. یعنی کہ اس کا تعلق زراعت سے ہے. ہمیں اپنی زراعت پر توجہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ہماری زراعت اس وقت سکویز کر رہی ہے. بالکل جی, اس کو ترقی دینی ہے. آج بھی آپ اپنا بیج بہتر کر لیں, اپنی پیداوار انڈیا کے لیول پہ لے جائیں. میں نہیں کہتا یورپ پہ جائیں. موجودہ حکومت نے آتے ہی 350 سیڈ کمپنیوں کو جن کے اوپر اعتراض تھا ان کو اجازت دے دی. الحمدللہ سارے پی ٹی آئی کے سپانسر تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک بیج بہتر نہیں ہوگا, ہماری وہاں ہم 40 من نکالتے ہیں, وہ 70 من نکالتے ہیں. یہ 30 من کا ڈیفرنس ہے. ہم اسی کو کم از کم پورا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور سیڈ کمپنیوں نے ان 2 سالوں میں پاکستان میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب, میں تو کہہ رہا ہوں 28% ہماری ایک سال میں جو ہے کاٹن کی پروڈکشن کم ہوئی. کاٹن کی پروڈکشن ہماری اس لیے بھی کم ہے کہ ہماری ساری کی ساری شوگر انڈسٹری انہی علاقوں میں لگ رہی ہے جہاں پہ کاٹن ہے. پہلے بھی ہوتی تھی شوگر انڈسٹری تھی 8 سال وہ تو وہیں پہ موجود ہے نا. بٹی صاحب تہاڈے تے وقت کٹ بچدا ہے, لیکن سر گیس کہندے نے کہ بٹی صاحب دوسرے بٹی صاحب نے کہا جی گیس نکلن دی امید ہے, گیس تے لیک نہیں ہو گئی سی سر؟ وہ ساری نکل گئی. نہیں, وہ سمندر والی تھی. اچھا, وہ نکل گئی. اب زمین کی بات کر رہے ہیں. زمین پہ بھی نہیں نکلنی, وہ ہمارے سے پکڑی نہیں جاتی مشین. وہ جو ویلو ہے نا وہ ہمیں ملا, گیس پکڑنے کے لیے جو مشین ہوتی ہے, لفافے لے کے لوگ پہنچے تو اس میں سے نا تھوڑی سی اڑ جاتی ہے. نہیں تو سلنڈر لے کے جانا سی. سلنڈر جو ہے جی وہ غیر معیاری ہے, گجرانوالہ کا بنا ہوا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے. اچھا, اب آپ بات یہ جی کہ امید کی بات آپ نے کی. دیکھیں شابر شاہ صاحب نے کہا جی کہ ریمیٹنس کم آئی ہے. ریمیٹنس زیادہ پتہ کیوں آئی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں سے پیک اپ کر کے سارا کچھ بیچ کے یہاں پہ بیچ رہے ہیں پیسہ, وہ واپس آ رہے ہیں. ان کی وہاں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, ان کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں, کئیوں کی ہونے والی ہیں. اب آپ نے ذکر کیا کامے کا ذکر نہ کریں, وہ چونکہ اس پہ تو سزائیں ہو جاتی ہیں, بندہ بے-روزگار ہو جاتا ہے. وہ سیاستدان کو اب رہی بات کہ جی امید کی ہے جی کہ امید کا یہ ہے جی کہ میری طرف سے اگر آپ 1000 ملین کا قرضہ لیتے ہیں, 1 ارب ملین کا قرضہ لیتے ہیں ڈالر کا لے لیں, لیکن عام آدمی 200 ارب ڈالر کب آنی ہے ہمارے مراد رئیس صاحب؟ وہ باڑے میں چھپنے دیا ہم نے, علاقہ غیر میں وہ چھپ نہیں رہی مشینیں آج کل خراب ہوئی ہوئی ہیں ہماری. مسئلہ یہ جی کہ عام آدمی کا کیا دال روٹی اس قرضے کے بعد چلنا شروع ہوئی تو اس کا جواب نفی میں ہے. کیا کاروبار چلے, اس کا جواب بھی نفی میں ہے. کیا ہماری صنعت کا پہیہ چلا, جواب پھر نفی میں ہے. میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورننس تھوڑی سی بہتر کر لیں, تھوڑی سی عقل کر لیں, ماضی کے بندوں کو نہیں لینا نہ لیں, بیوروکریسی تو وہی ہے, انہی سے پوچھ لیں کہ بھائی پچھلی حکومت کس طرح چلا رہی تھی, تھوڑے سے پیسے رکھ کے وہ کیسے ڈالر کو مینٹین کرتی تھی. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑھ کے مارنی شروع کر دی, ہر جگہ ہم بڑک مار دیتے ہیں.
ابھی تک صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی بڑا منصوبہ بھٹی صاحب نے جس طرح بتایا کوئی بڑا میگا منصوبہ نہیں ہے. کل عمران خان صاحب نے اپنا جو فرمائشی انٹرویو دیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بڑا منصوبہ کچھ شروع نہیں ہو سکا. نہیں دیکھیں میں نے تو نہیں کرنا نا جی, ہاں جی آپ کو ایک میں 100 روپیہ دیتا ہوں کہ رئیس صاحب یہ 3 بندوں میں بانٹ رہے ہیں, آپ اس کو 50-50 کر کے 2 میں بانٹ دیں, آپ اس کو 30-30 بانٹیں, آپ اس کو 33-33 بانٹیں, چاہے اس کو آپ 20-20 روپے کر کے 40 روپے بچا کے کسی اور کو بلا کر نہیں دیں. تو 100 روپیہ میں اپنی جیب جی پالا, ٹھیک ہے نا, یا آپ اپنی جیب میں ڈالنے چلیں, پھر آپ پھر لندن بھی چلے جائیں گے جو ان پہ الزام ہے آپ پہ. بات یہ ہے جی کہ ہم قرضے سے بالکل ہماری اکانومی چل رہی ہے, ہم چلا رہے ہیں ٹھیک, لیکن ہمیں آہستہ آہستہ, آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, مسئلہ یہ ہے جی کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب سے آپ صرف لیزر لیولر مانگ لیں, آپ کو اگر لیزر لیولر مل جائے لگ پتہ جائے جناب میں آپ کا میری گردن ہے, لیکن بھٹی صاحب محتاط ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا نام لینا نہیں میں محکمہ زراعت جو واقعی جو آن گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور غلط سمجھ لیں. محکمہ زراعت کا میرا وہی مراد ہے جو پروگرام کلوز کر رہا ہوں جی, وقت ویسے چینی شینی جو بناتے ہیں ساری, وقت ایسے بھی ختم ہو گیا. صابر شاہ صاحب, جناب ممتاز بھٹی صاحب, شعیب الدین چاچو صاحب اور اسلان بھٹی صاحب, تمام صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.